اور بخاری شریف میں بزرگ کا واقعہ ہے، جریج کا، بڑا نیک آدمی تھا، جنگل میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، نفلوں میں لگا ہوا تھا صوفی صاحب، اور اس کی والدہ نے کہا یا جریج یا جریج، وہ جریج کہاں ہے؟ یہ نماز میں تھا، الہی امی و صلاتی، خدایا میں نماز میں ہوں، امی پکار رہی ہے، یا جریج، اس نے وہاں سے فریاد کی۔ اس نے پھر کہا الہی امی و صلاتی، دل میں کہا ہوگا، جیسے شیخ الہند نے ابواب تراجم میں لکھا ہے، دل میں کہا۔ ماں نے دیکھا، اوہو یہ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، میری آواز پر آواز نہیں دیتا، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو کسی بدچلن عورت کے ساتھ بدنام کر لے تاکہ اس کا تصوف اڑ جائے، مسلح بازاروں میں گھسیٹا جائے۔ بعض مائیں بڑی زوراور ہوتی ہیں، اور اکثر مائیں تو کاغذ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بچہ جو بھی شرارت کرے شاباش شاباش، خاص کر کسی کے گھر مہمان ہو جائے تو ان کی زندگی اجیرن کر دیتے۔ اور نسلی اور اصلی لوگ جب کئی مہمان ہوتے اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے، آرام سے بیٹھو، کیوں ان کو تنگ کرتے؟ نہیں جی خیر ہے، مہمان ہے نا، مہمان کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بچے آئے ہیں شیطان بھی ان سے پناہ مانگے۔ عجیبہ ناکارہ خزی معشوم ببوزی التوے پری سڑے ہوئے بڑے مور نہ پیدا ہے۔ اور اصلی نسلی لوگ بچوں کو ہر جگہ کنٹرول رکھتے، کہیں بھی ان کو ایسا نہیں چھوڑتے۔ بچہ اس سے نہیں پلتا بڑھتا ہے، بچہ تو علم و تربیت سے بنتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں ایک بناوٹی سے پیر بنا ہے جعلی، اتفاق سے ایک دن مجھے لے گیا گھر، تو اس کے بچے نے سالن کی پلیٹ لے کے وہ پیر صاحب کو مارا، پیر صاحب کی داڑھی آنکھیں سب لت پت ہو گئی۔ تو میں نے اس کو کہا تم تو بچے کی اصلاح سے بے بس ہو، لوگوں کی اصلاح کیا کریں گے آپ؟ جو تجھ سے پیدا ہے اس کی اصلاح نہیں جانتا۔ کہتے ہیں بہت شیطان ہے، گالی بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا جو غلط دعوے کرتے ہو اللہ اس کی سزا دنیا میں دے رہا ہے، ذالک عذاب الادنی ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اصلاح تو اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، تب جا کے دوسری جگہ جچتی ہے۔ خیر جریج کو ماں نے بد دعائیں دی، اور بد دعا تو لگ جاتی ہیں پھر واپس نہیں ہوتی، وہ تو کوئی ہستی ہوگی جو واپس کرا سکتی ہے۔ حضرت گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے کوئی بات کہی اور آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے فرمایا شلت یداک، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ جب آپ باہر دوبارہ آئے تو حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ لٹک گئے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شلت یدا کی، کیا آپ کے الفاظ بھی اللہ رد کرتا ہے؟ حضرت نے وضو کیا، اسد الغابہ میں ہے، شاہ صاحب نے بھی شرح بخاری میں لکھا ہے، اور مصلی بچایا، قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت پڑھی اور آپ نے دعا فرمائی یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اس کو ٹھیک کر دے۔ حضرت عائشہ کے ہاتھ بحال ہو گئے۔ ہر شخص ایسا ہے کیا؟ ہر شخص اس مقام کا ہوتا ہے کہ وہ توڑوا دے پھر چھڑوا بھی دے تو بڑا آسان کام ہوگا؟ وہ تو نبی الانبیاء سید المعصومین والمرسلین ہے، وہ تو فرش پر ہے، نگاہ عرش پر ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے لا تدعوا علی اولادکم و اموالکم، اپنی اولاد اور مال کو بد دعا مت دو، فإنہ یستجاب لکم فتندمون، بعض اوقات لگ جاتی ہے پھر شرمندہ ہوں گے بہت۔ عورتوں کے منہ میں اس لیے برکت نہیں ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر بچے کو غرق ہو جا، لعنت ہو، یہ وہ، ایسی زبانیں کبھی بھی برکتوں کی نہیں دیتی، بے برکتی سے ایسے منہ بھر جاتے ہیں۔ زبان کنٹرول میں رکھنا چاہیے، بہت احتیاط کریں۔ حتی قیل لو سب او شتم ھذا اولی من ان یلعن او یدعو علی احد، یہاں تک کہا گیا کہ گالی دینا بد دعائیں سے بہتر ہے، اس کا نقصان وقتی ہے، اس کا نقصان بہت دیر پائے، بڑی مصیبت ہو جائے۔ اور اساتذہ کو بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے، طالب علموں کو معاف کرنا چاہیے۔
ان کی غلطیوں پر بڑے ترشروئی اور سخت کلمات تو کہے لیکن بد دعا کبھی نہ دے، بد دعا سے انجام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ خیر بہرحال جریج غریب اپنی جھونگڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ اللہ، پیر صاحب سے بڑے۔ وہاں کوئی چرواہن بیڑ بکریاں چرا رہی تھی اور کہیں سے گڑبڑ ہو گئی اس کے ساتھ۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پکڑ لیا اس سے کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، کہاں سے؟ اس نے کہا جھونپڑی میں پیر صاحب بیٹھے ہوئے اور اس نے یہ دم کے بہانے کروایا ہے۔ اچھا، لوگ آئے، اس کے کس کے پٹائی لگائی، بخاری میں ہے، اور جھونپڑی گرا دی۔ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ نخرے دکھاتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ ایک عورت آپ سے حاملہ ہوئی ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کہہ رہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا یہ جو چھوٹا بچہ ہے جو کل پیدا ہوا ہے، اگر یہ گواہی دے تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ اس سے پوچھا یا بابوس ممن انتا، اے مننے کس سے پیدا ہو؟ اس نے کہا انا ابن راعی فلان، فلاں چرواہے کا بچہ ہو۔ لوگ سارے حیران ہو گئے، چھوٹا سا بچہ گود میں ابھی پیدا ہوا ہے بول رہا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے 11 بچے وقت سے پہلے بول چکے ہیں، کل 11 بچے، 11۔ خیر لوگوں نے کہا ہم یہ جھونپڑی سونے کی بناتے ہیں۔ اس نے کہا نہ، اس زمانے کا پیر ہوتا تو کہتے سونے مجھے ویسے دے دے۔ اس زمانے کا پیر وہ ہوتا ہے جو مالدار بہت زیادہ ہو، لوگوں کے پیسے اس کے پاس آ جائے۔ پپرا دئی جامع سپائش ہوئی اور آخ کارا ہوئی پٹوڑی ریش ہوئی خل کو پیسوں بانے گڑی گی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرنے لگے الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ، اور بدرالعینی نے عمدہ شرح بخاری میں اس جگہ نقل کیا ہے، تو آپ نے اس طرح فرمایا لو کان جریج فقیہا، اگر جریج فقی ہوتا لاجاب امہ، نماز توڑ دیتے اور ماں کو جواب دیتے۔ نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو۔ لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، فقہ نہیں پڑی تھی، بزرگ تھے، کرامت والے تھے، ولی صاحب تھے، اس کے کہنے سے چھوٹے بچے بول پڑے، مگر فقہ کی کمی تھی، پٹ گئے۔ اس لیے علماء لکھتے کنز قدوری کے مصنف شیخ عبد القادر جیلانی اور نظام الدین و معین الدین سے بڑے مقام کے لوگ ہیں۔ کنز قدوری اور نور النزا کے مصنف فقہاء کرام۔ لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، اگر جریج فقی ہوتا تو حل تلاش کر لیتا، ماں کی بد دعا سے بچ جاتا۔ لاجاب امہ۔